زمین سجدہ کا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کوالٹیز ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور میرے لیے اللہ نے پوری زمین سجدہ گاہ، جدھر میرے امتی چاہے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان۔ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ تیسرا، 1 مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہونا تو کافروں پہ ان کا روب پڑ جاتا ہے۔ وہ تو اڑے جیسے مسلمانہ تھا نہیں نہ میرے جے، یہ جو اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ رومن امپائر ڈر جاتی تھی جی، آپ دیکھ لیں کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے عرب کی سرزمین پہ آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نئی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ وہ کیسر روم نے جب وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو نبی اسلام نے پھر نفیر عام کر دی تھی۔ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں، آپ کی زندگی کا آخری غزوہ، تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے یا عورتیں۔ تو 30,000 کا صحابہ کا لشکر لے کے، اور وہ لشکر بھی کیا تھا کہ یہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ریزروڈ آرمی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا راستہ تھا پیدل ریگستان کے اندر۔ 700 کلومیٹر دور تھا تبوک، آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں، ادھر سے کیسر روم جو بدماشی کے ساتھ پہلے آ کے بارڈر پہ بیٹھا تھا، وہ اپنی فورس سمیت واپس چلا گیا، ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ تو اللہ نے 1 مہینے کے روب سے مدد فرمائی۔ اور چوتھی چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، مجھے ساری انسانیت۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے، یہ 5 خصوصیات کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 8 خصوصیات۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میرے اوپر فرما دی ہے، نبوت اپنے آخری درجے میں میرے اوپر مکمل ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اسی صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، ورنہ تو یہ خصوصیت نہ رہتی۔ اگر یہ کسی خاص ٹائٹل کا نام ہوتا کہ جی بعد میں بھی پیغمبر آتے رہے تو وہ ٹائٹل اپنی جگہ قائم رہے گا، تو وہ تو سارے پیغمبروں کو پھر ٹائٹل مل جاتا ہے۔ تو یہ 6 خصوصیات، ان میں سے ایک خصوصیت کہ سارے جہان والوں کے لیے